أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدی، وہ شخص جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، واتقا، اور گناہوں سے بچتا رہا، فإن اللہ یحب المتقین، پس بے شک اللہ محبت کرتے ہیں تقوی والوں سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے ثمن سے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے کوئی حصہ ان کا آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، نہیں بات کریں گے ان سے اللہ، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور نہیں دیکھے گا وہ ان کی طرف قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہیں پاک کرے گا وہ انہیں، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ نے پچھلے درس میں یہ بات سنی کہ یہود یہ کہتے تھے کہ امی لوگ، یعنی یہودیوں کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا مال لے لینا، ہڑپ کر لینا، کھا جانا، یہ ہمارے لیے جائز ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا بلا، کیوں پکڑ نہیں ہوگی؟ ایسے معاملات کرنے والوں کی ضرور پکڑ ہوگی۔ آگے فرمایا من اوفا بعہدی واتقا، دو ضابطے بیان کیے۔ جو آدمی اللہ کے عہد کو پورا کرے، اس عہد میں وہ عہد بھی شامل ہے جو اللہ سے کیا گیا، اور اس عہد میں وہ عہد بھی شامل ہے جو انسانوں سے کیا گیا۔ اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ پاک نے تورات میں بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام پہ ایمان لائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوگی تو ان پہ ایمان لائیں گے اور ان کا اتباع کریں گے، اور کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے۔ اس کی قسم کا معاہدہ، تفصیلی معاہدہ تورات میں یہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، اور اس عہد کی تفصیلات قرآن کریم میں بھی کہیں کہیں بیان کی گئی ہیں۔ اور بندوں کے عہد سے مراد آپس میں معاملات میں جو عہد کیا جاتا ہے وہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس آدمی نے اپنے عہد کو پورا کیا، اللہ سے عہد کیا ہے اسے پورا کیا، اور بندوں سے عہد کیا ہے تو اسے پورا کیا، اور اللہ سے ڈرتا رہا، جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام۔ فإن اللہ یحب المتقین، تو بس بے شک اللہ محبت رکھتے ہیں تقوی والوں سے۔ آگے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کا تھوڑے سے پیسے لے کر سودا کر لیتے ہیں، اور اپنی قسموں کا تھوڑے سے پیسے لے کر سودا کر لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے 5 وعیدیں بیان فرمائی۔ پہلی وعید یہ بیان فرمائی اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ لوگ ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں،
یعنی ان کے لیے جنت نہیں، جنت کی نعمتیں نہیں۔ دوسری وعید بیان فرمائی ولا یکلمہم اللہ، ان سے اللہ پاک بات نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر اگر یہ پتا چلے کہ فلاں کا باپ فلاں سے ناراض ہے، وہ اس سے بات تک نہیں کرتا، تو لوگ اس کو کتنا حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اور جس سے اللہ ہی بات نہ کریں، آپ خود سمجھ لیں وہ کیسا مردود انسان ہوگا۔ اور فرمایا وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ پاک ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ ویسے تو اللہ پاک کی نظر میں ہر چیز ہے، وہ بھی ہوں گے، لیکن جو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت ہوگی وہ ان پہ نہیں ہوگی۔ تین ہو گئی۔ چوتھا یہ کہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ پاک انہیں پاک نہیں فرمائیں گے۔ جہنم میں دو طرح کے لوگ ڈالے جائیں گے، کچھ تو کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے اور انہیں عذاب کے لیے ڈالا جائے گا۔ اور کچھ ایمان والے ہوں گے جنہیں گناہوں کی وجہ سے ڈالا جائے گا، تو انہیں سزا کے لیے نہیں، انہیں پاک کرنے کے لیے، کہ اس کے بعد انہیں نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو وَلَا يُزَكِّيهِمْ، انہیں اللہ پاک نہیں کرے گا، مطلب یہ ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم سے انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ چار وعیدیں ہو گئی۔ پانچویں یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ 5 وعیدیں بیان ہوئی ہیں عادشکنی کرنے والوں کے لیے۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ پاک بات بھی نہیں کریں گے اور نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے اور ان میں پاک بھی نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ تو بڑے نقصان اور خسارے میں ہیں۔ آپ نے پھر یہی بات فرمائی 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک بھی نہیں کریں گے، نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے اور ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ پھر تیسری مرتبہ یہی بات فرمائی۔ پھر وہ 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا، ایک وہ جو اپنی تہ بند یا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ جو یہ قسمیں کھا کر سودا بیچتا ہے، اور تیسرا وہ جو کسی کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنے کے بعد وہ بھلائی اور نیکی جتاتا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ پاک بات نہیں کریں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، انہیں پاک نہیں کریں گے۔ تو یہ ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا، یہ سوشل میڈیا پر تو پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ناجائز سے ناجائز کام کو ان چیزوں کا نام لے کر بتایا نہیں جا سکتا جو بالکل حرام ہیں، اور وہاں انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ پاک ہے۔ تو اس کی بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ مسلمان کے لیے وہاں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیے جائیں جہاں نبی کا فرمان آ جائے، بس ٹھیک ہے، عقل میں بات آئے تب بھی، نہ آئے تب بھی کہے کہ بس میں نے مان لیا، آمنا۔ دوسری حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری اور یہودی کی زمین مشترک تھی، یہودی نے میری زمین سے انکار کر دیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اس کا ثبوت، جیسے موجودہ زمانے میں رجسٹری ہوتی ہے، لکھت پڑھت ہوتی ہے، وہ تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ آباء و اجداد سے میرے پاس یہ چلی آ رہی ہے۔ اور کہا کہ ثبوت پیش کرو، اس نے کہا کہ اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہودی سے کہا کہ قسم اٹھاؤ، تو حضرت عائشہ کہنے لگے یہ تو قسم اٹھا کر میری زمین لے جائے گا۔ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا
اولئک لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحمد لله.